آپ کو لاہور براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت بات کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ پہلی دفعہ ہم نے سنا، پھر نواز شریف آ گئے، اور نواز شریف جب آیا تو اس نے پولیٹکس کو بزنس بنا دیا، تو پھر وہ لفافہ جرنلزم بھی شروع ہو گئی، چھانگا مانگا بھی شروع ہو گیا۔ تو جب یہ سارا ہو رہا تھا سب دیکھتے رہے تماشا، کسی نے نہیں بولا۔ جب اب میں مثال دیتا ہوں، چھانگا مانگا میں سیاستدانوں کو بند کیا ہوا اخباروں میں آ رہا ہے کہ ان کی قیمت لگا کے اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ دوسرا نیلام اور ان کی قیمت نہ بڑھ جائے۔ سارا قوم دیکھ رہی ہے، بھیڑ بکریاں وہاں چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند ہیں اور ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور سارا ملک تماشا دیکھ رہا ہے۔ ایک زندہ سوسائٹی کے اندر پبلک کو سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو پیسے لے کے تو اپنی افیلیشنز بنا رہے ہیں، لیکن یہ 85 کے بعد شروع ہو گیا، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے نے یہ دیکھتا رہا تماشا، اور وہ پھر ڈی جنریٹ کرتا گیا، ڈیٹیریٹ ہوتا گیا، اور یہاں جو اب آج ہم پہنچے ہیں یہ ایک پروگریشن تھی جدھر سوسائٹی نے اپنے رائٹس کے لیے اور حق کے لیے اور سچ کے لیے کھڑی نہیں ہوئی سوسائٹی۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ دو لوگوں نے 2013 میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالی، کئی لوگوں نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالی کیونکہ وہ ڈی پولیٹیسائز تھے۔ تو یہ جو آج پاکستان کا فیوچر ہے، آپ نے جنرل صاحب بڑے بتایا کہ ریجن کے اندر اور پاکستان کو کتنے فورن پالیسی کے ایشوز ہیں، یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن میں آج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ آپٹمسٹک ہوں۔ یعنی مجھے آج جو امید پاکستان میں نظر آ رہی ہے مجھے پچھلے 30 سال میں نہیں نظر آ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بنیاد ہے نئے پاکستان کی وہ رکھی گئی ہے۔ یہ جو پیناما کیس ہے یہ واٹر شیڈ ہے پاکستان کی تاریخ پر۔ پہلی دفعہ ایک طاقتور کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو مشکل لگ رہا ہے بڑا کہ وہ تصویر دکھا دی کہ ایک رائل فیملی سے ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بچہ صرف 45 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کسی کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی، انکوائری کی عادت نہیں تھی کہ جی یہ رائل فیملی کی کیسے انکوائری ہو گئی۔ یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے انکوائری، سپریم کورٹ نے 2 ججز نے فیصلہ کر دیا، 3 نے کہا کہ ہمیں مزید اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، لہٰذا جے آئی ٹی۔ تو وہ جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے، اور جس طرح کے اس کو کامنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، یہ آپ چینج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ ایک سٹیٹس کو کے انٹرسٹ کو افیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سٹیٹس کو کا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح اٹیک کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، جے آئی ٹی کو۔ سازش ہو گئی جی، سازش تو ہونی ہے کیونکہ کبھی سٹیٹس کو طاقتور جو پاور میں اس کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارا جو انصاف کا نظام تھا اس نے کبھی آج تک یہ جرات ہی نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج آ گیا پاکستان میں، اور یہ irreversible ہے، یہ رکے گا انشاءاللہ نہیں۔ میں جنرل صاحب آپ کی پہلے بات سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ پاکستان کو بڑے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ چیلنجز ایک تو یہ جو آپ نے نیکسس بتایا، واقعی جو کہ ابھی ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہوئی، تو یہ ہمارے لیے سیریس ہے کہ انہوں نے کشمیر کی سٹرگل کو بیسکلی ٹیررزم کہہ دیا، اور کشمیریوں کی ایک انڈیجنس سٹرگل ہے، اور اس کو جو ان دونوں نے فیصلہ کر لیا یہ غلط، اور یہ ایک سپر پاور مل جائے ہندوستان کے ساتھ ایک لیجٹیمیٹ سٹرگل کو، اب وہ کہہ دیں کہ جی یہ تو ٹیررزم ہے۔ اور اسی طرح افغانستان میں رول دے دیا ہندوستان کو، ان کا تو بارڈر ہی نہیں افغانستان کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا جی کہ ہندوستان کا بھی رول ہے۔ اور ایکچولی تو پرابلمز وہاں سے آ رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی آتی افغانستان کے ذریعے ہے، اور افغانستان میں ہماری یہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے، ہمارے ملٹری بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں سے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں، اور یہ جو کلبھوشن یادیو جو پکڑا گیا وہ ایگزیکٹلی کنفرم کر رہا تھا یہ چیز۔ تو یہ چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ایک پاکستان کو نہیں مسلمان دنیا کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے پیچھے مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یہ جو شیعہ سنی کی لڑائی کروائی جا رہی ہے، یہ جو بلاکس بنائے جا رہے ہیں،
اور ایران کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسے نہیں ہو رہا. یہ ایک پورا اس کے پیچھے پلان ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہ انگریزوں نے یہاں آپس میں لوگوں کو لڑا کے اور انہوں نے بڑے آرام سے حکومت کی یہاں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. تو اس کے پیچھے بھی, اور یہ ہمارے لیے ایک اور طرح کی ایک چیلنج آ رہا ہے, کیونکہ اگر یہ ہم ریزسٹ نہ کی اور یہ پھیلتی گئی چیز تو اینڈ میں تو پاکستان سب سے بری طرح افیکٹ ہوگا اس سے. تو اس کو بھی ہم نے ریزسٹ کرنا ہے. اور پھر جو ہندوستان انسرکل کر رہا ہے پاکستان کو, جو نریندر مودی کی واضح پالیسی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, وہ فورن پالیسی چیلنج ہے. لیکن یہ سارے جتنے بھی چیلنجز ہیں یہ ہم تب ہی لڑیں گے جب ہم, وہ انگریزی میں کہتے ہیں پٹ اے ہاؤس ان آرڈر, جب پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. میں اپنی جو انسپریشن, میری انسپریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. میں نے جتنی بھی پالیٹکس کی تو وہ میں ان کی زندگی دیکھ کے کرتا تھا, کیونکہ ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی جو سٹرگل تھی, 13 سال انہوں نے سٹرگل کی اور 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ان کی جب مدینہ پہنچے تو اس کے بعد ان کی 10 سال کی سٹرگل ہے, اس کو میں نے پورا اسٹڈی کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میری وہی انسپریشن ہے یہ سٹرگل کی. میں جب یہ اب کتنے 21 سال ہو گئے ہیں, 21 سال سٹرگل تھے. لوگوں نے بڑا دفعہ مجھے کہا کہ آپ نے گیو اپ کیوں نہیں کیا, آپ کو تھوڑے سے تو لوگ 15 سال تک تو لوگ ہی بڑے تھوڑے تھے, مذاق اڑتا تھا میرا ہر جگہ. لیکن اگر تو انسان اپنی ذات کے لیے کرے, اگر میں نے پالیٹکس میں اس لیے آنا تھا کہ پہلے کچھ نہیں ہے تو پالیٹکس میں پیسہ بنایا جائے, تو وہ واقعی اس میں سینس ہی نہیں بنتی کہ 21 سال آدمی سٹرگل کر رہا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے سٹرگل کرنی تھی تو پھر تو ان سے سیکھنا تھا جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے. اس لیے انسان جب سٹرگل کرتا ہے اپنے ملک کے لیے, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ٹائم فریم ہے, کتنی دیر لگتی ہے, کیا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر یہ نہیں دیکھتا. تو ایک تو یہ اپنی سٹرگل ہے, اور پھر دوسرا جو اسلام کی تاریخ ہے وہ پلیز ضرور سٹڈی کریں, کیونکہ یہ واحد دنیا میں ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. یہ اسپیسیفکلی بنا تھا, کوئی وجہ تھی اس ملک کے بننے کی. یہ کبھی نہ بھولیں اس چیز کو. جب آپ آگے کا پاکستان کا سوچتے ہیں نا کہ آگے کیا ہوگا, تو پہلے یہ سوچیں کہ بنا کیوں تھا ملک. کیونکہ اگر یہ اس لیے بنا تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی بجائے یہاں شریف اور زرداری پیسے والے بن جائیں, تو یہ تو اس ملک بننے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. کیونکہ یہ تو صرف اگر ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے فائدے اٹھانے تھے پاکستان بن کے, تو اس کے تو بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہو سکتا ہے ایک بڑی مارکیٹ ہندوستان, زیادہ ہی ہم بہتر ہوتے. ہو سکتا ہے وہ جو مسلمان آج ہندوستان میں رہ گئے ہیں, جو ان سے آج ہو رہا ہے, اگر یہ پاکستان نہ بنتا, یہ بڑا ملک رہ جاتا, تو ایک بیلنس رہ جاتا کہ یہاں میجورٹی اگر مسلمانوں کی تھی تو تھوڑا ان کے اوپر بھی ظلم نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں. یہ پاکستان ایک بڑے مقصد کے لیے بنا تھا. یہ کبھی ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. قوم جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں, وہ مر جاتی ہے. یہ ایک نظریے کے لیے بنی تھی. جب آپ اس نظریے کو سمجھ جائیں, پتہ چلے ہم بنے کیوں, تو پھر آپ کو پتا کہ آگے کیا کرنا, کیسے جانا ہے. یہ بنی تھی اس لیے کہ جو ایک مسلمان دنیا کے عظیم آئیڈیولوجیکل لیڈر علامہ اقبال, انہوں نے ایک ماڈل بنانا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ایک اسلام کے ویلیوز کے اوپر جو ملک بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے, اور اس میں کیا انہوں نے, اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر کافی بتایا ہوا ہے ان کی کیا سوچ ہے کہ کس طرح اس نیشن نے ڈیولپ ہونا تھا. جہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایک مثال بنانی تھی, ایک وہ ملک جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ ہے. جو مدینہ کی ریاست اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک ہسٹری کا فینومینا ہے. یہ کوئی ایک گریک لیجنڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد
پیغمبر آئے تھے جن کی ساری زندگی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے, کب دنیا سے پردہ کیا, انہوں نے کب ہجرت کی, یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. کون سی پہلی جنگ بدر تھی, پھر احد, ساری ہمیں سب پتہ ہے, فتح مکہ. تو جو آپ نے چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ وہ کیا چیز تھی, کیونکہ آج ہم برے حالات میں ہیں نا, ریکارڈ ڈیفیسٹ ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں, ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو اور اوپر سے آپ یہ جو فورن پالیسی چیلنجز جو آپ نے بتائیں, یہ سارے چیلنجز ہیں. لیکن ایک چیز پیچھے جائیں, اور میں صرف آپ کو شروع ادھر سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ ہم جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو میں ویژن بھی بتا دوں گا کیا میری. وہ مدینہ کی ریاست جس میں 625 میں جنگ بدر ہوئی تھی, 313 مسلمان تھے. وہ مسلمان جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے, دو سپر پاورز تھی ان کے سائڈ پہ, ایک تھی رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر, اور دوسری طرف تھا پرشین ایمپائر. دو سپر پاورز تھی, ان کے بیچ میں دنیا ڈیوائیڈڈ تھی. تو جو اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, کیا چیز تھی کہ 313 مسلمان ہوتے ہیں 625 میں. رومن ایمپائر کی تب ان کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ ان کی سدرن لیجن تھی فوج, اور وہ اکوپ تھی, لیٹسٹ ویپنز تھے اس وقت کے. تو 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے 313 کی. 636 میں رومن ایمپائر کو شکست ہوتی ہے یارمک میں. 638 میں پرشین ایمپائر کو شکست ہوتی ہے. 650 میں 625 میں جنگ بدر, 650 میں موراکو سے لے کے سینٹرل ایشیا تک پہنچ جاتے ہیں مسلمان. کوئی نئے ہتھیار نہیں تھے, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی تب تو تیل بھی نہیں, تیل کو بھی کوئی 1300 سال بعد ملا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیا چیز تھی کہ وہ لوگ جو دو سپر پاورز, ان کی ہر طرح وہ آگے تھے, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, وہ لوگ جو ریگستان سے اٹھ کے 650 تک موراکو سے لے کے وہاں پہنچ گئے تھے, سینٹرل ایشیا سمرقند تک پہنچ گئے تھے. اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قومیں کیسے رائز کرتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا پرابلم کیا, ہم قوم ہی نہیں بنے ابھی تک. ایک قوم تب بنتی ہے جب قوم کی ویژن ہوتی ہے. ایک قوم اکٹھی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سارے اس طرف جا رہے ہیں, ہمارا وہ قبلہ ہے, ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. جب قوم کے اندر نہ قومیت آئے, اور جو سب سے کی چیز ہے, جو کرٹیکل چیز ہے جس سے قوم بنتی ہے, وہ ہے انصاف. آپ کو میں مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 نیشنلٹیز ہیں, سوئس, جرمن, اٹالین, فرینچ. چھوٹے سے سوئٹزرلینڈ میں 4 نیشنلٹیز ہیں. آج تک کبھی کسی نیشنلٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. جرمنی پاورفل ملک ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, کسی نے نہیں کہا سوئٹزرلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انصاف ہے, عدل اور انصاف ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر رائٹس ہیں لوگوں کے, معاشرہ ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو طاقتور ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اس ٹیکس سے جو نہیں ہے پیسے والا اس کی مدد کی جاتی ہے. ویلفیئر سٹیٹس ہیں جو کہ بنی تھی. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی, فلاحی ریاست بنی تھی. پہلی دفعہ انسانیت آئی تھی, ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی. پہلی دفعہ جسٹس ایسا آیا تھا کہ طاقتور اور کمزور بالکل ایک برابر تھے قانون کے. پہلی دفعہ 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے تھے, قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے, جسٹس تھا. اور فلاحی عدل کا مطلب فلاحی ریاست, کہ جو پیسے والوں سے لے کے ان پہ خرچ کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے پاکستان کی ویژن.
جب ہماری ویژن یہ ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو وہ معاشرہ بنانا ہے، اور میں آپ کو بھی ویژن آپ کی بتا دیتا ہوں، وہ معاشرہ بنانا ہے جو آپ کا گول ہے، وہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو، لیکن یہ گول ہونا چاہیے پاکستانیوں کا کہ ایک دن ایسا دن آئے کہ پاکستان میں زکوٰۃ لینے والا نہ ملے۔ ایک دفعہ یہ دن آیا تھا، مدینہ کی ریاست میں ایک وقت آیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اور وہ کون سا، پھر سے میں بتاؤں کون سی ان کے پاس چیز تھی، کون سے ان کے پاس ریسورسز تھی، کون سے منرلز تھے، تو وہ ایک قوم خوشحال کیسے ہوئی؟ عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ جب آپ ایک ملک میں نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے چائنا کی۔ 50 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 25 سال سے میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے آئے۔ جب غریبوں کو اوپر لے کے آئے، آج چائنا ایک اکنامک سپر پاور بن گیا، یہ آگے نکل جائے گا امریکہ سے، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنے بڑے زیادہ لوگ آ جائیں جن کو جو خوشحال ہو جائیں، ان کے پاس بائنگ پاور آ جائے، تو پھر انویسٹر بھاگتا ہے وہاں، ادھر ساری دنیا سے انویسٹمنٹ چائنا میں آتی ہے کیونکہ ان کی اتنی بڑی مارکیٹ بن گئی ہے۔ ہمارے پاس 20 کروڑ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اتنا آدھی آبادی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے یا نیچے ہے، اور لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں، بائنگ پاور کم ہو رہی ہے، مڈل کلاس کرش ہو رہی ہے، سارے انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں، یہ جو بھی قرضے لے رہے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے ٹیکسز لگائیں گے انڈائریکٹ، یعنی کہ مہنگائی کر کے، مہنگائی جب جتنی ہم مہنگائی کرتے جائیں گے لوگ اور غریب ہوتے جائیں گے، بائنگ پاور کم ہوتی جائے گی۔ جب بائنگ پاور کم ہوتی ہے، میں صرف اکنامکلی ابھی بات کر رہا ہوں، میں مورل بات نہیں کر رہا، میں اس کی اکنامک سینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں، بڑی مارکیٹ بن جاتی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر بائنگ پاور لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، جو چائنا میں ہوا۔ تو چائنا کا جو یہ رائز ہوا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکال دیا۔ تو ہماری جو ساری پالیسیز ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کا ابھی سے ہم تیاری کر رہے ہیں، ہمارا جو مینیفیسٹو ہوگا اس کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے غربت کیسے ختم کر لیا ہے سوسائٹی سے۔ ہم نے کوئی وہ IMF کے پلان نہیں لینے ہیں، یعنی ہم نے یہ نہیں لینا کہ جناب وہ ہمیں باہر سے کوئی واشنگٹن سے اکانومسٹ ہمیں کچھ بتائیں۔ اگر کسی سے سیکھنا ہے تو چائنا سے، اور ہم نے بیچ میں یہ پیناما کے بھی وہ کیس ہی نہیں ختم ہو رہا، نہیں تو میں نے چائنا جانا ہے خاص طور پر ٹیم لے کے، صرف یہ چیز اسٹڈی کرنے کے لیے کون سے میجرز لیے انہوں نے، کہ بڑی یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں کہ 50 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکال کے اوپر لے آئے ہیں۔ تو وہ سارے میجرز ہم نے پاکستان میں بھی یہ آپ ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جب جو بھی ہم چیز امپلیمنٹ کریں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو کرپشن ہے، یہ دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کرپشن کے ساتھ۔ یہ 21 سال کی جو اسٹڈی میری یہ ساری اسٹرگل ہے، تحریک انصاف کی تحریک، یہ ہے ہی اینٹی کرپشن۔ جب ایک ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سارے، مجھے 21 سال سے لگا ہوا ہوں، اور یہ سوائے اس پچھلے 1 سال پیناما کے، ہمیشہ لوگ مجھے کہتے تھے عمران صاحب آپ یہ کیا کرپشن لگائی ہوئی ہے۔ آپ وہ چھوڑیں، سینئر منسٹر نون لیگ کا اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، یہ لوگ بھول جائیں گے یہ پیناما کو۔ پیناما کا مطلب، پیناما میں چار اس نے نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں وہ 4 ہیں۔ کرپشن، پاور میں بیٹھ کے پیسہ بنانا جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کرپشن۔ نمبر 2 ٹیکس ایویژن، جو پیسہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا ہوا، ظاہر ہے جب آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا۔ تو تیسری چیز آ گئی کہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس، اور سب سے امپورٹنٹ چیز منی لانڈرنگ۔ یہ پلیز یاد رکھیں کہ کرپشن ایک طرح ہٹ کرتی ہے معاشرے کو، اس سے زیادہ منی لانڈرنگ ہٹ کرتی ہے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب کہ پیسہ یہاں سے باہر لے جائیں، باہر لے جانے کے لیے آپ کو ڈالر لینے پڑتے ہیں، جب آپ ڈالر لیتے ہیں ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، جب کمی ہوتی ہے IMF سے قرضے لینے پڑتے ہیں،
جب IMF سے قرضے آپ لیتے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، جو ابھی پچھلے مہینے IMF نے 40 ارب روپے کا ٹیکس کا کہا ہے مزید اور ٹیکس لگاؤ. تو ہر جو منی لانڈرنگ ہے وہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے اور ملک کو مقروض کر دیتی ہے. پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں US کی جو رپورٹ تھی منی لانڈرنگ کے اوپر، اس کے مطابق پاکستان کی ہر سال منی لانڈرنگ ہے 10 ارب ڈالر، میننگ 1000 ارب روپیہ اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. جب 1000 ارب روپیہ باہر جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہی 1000 ارب روپیہ جب پاکستان میں اگر خرچ ہو تو اس سے نوکریاں کتنی ملے گی، جابز ملے گی، اکانومی میں رہے گا نا. جب اکانومی سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ جو بے روزگاری اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں، یہ مزید ایگریویٹ ہوتا ہے. اور پھر جب کرپشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. سب سے کم پاکستان کی تاریخ میں انویسٹمنٹ ہے. سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز ہے. آپ کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں وہ کیوں نہیں پاکستان میں انویسٹ کرتا. دبئی میں کر دے گا، بنگلہ دیش میں کئی دفعہ کر دیتے، پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ کرپشن کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو نہ یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے بھی یہ جو کیس ہے پیناما کا، یہ ایک واٹر شیڈ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ شروع ہو جائے گا، اب اس کے بعد رکے گا نہیں بات انشاءاللہ. یہ جب کرپشن کے کیس اب جب چلیں گے یہ اب آگے تک جائے گا. تو میں اب آپ کو سم اپ کرتا ہوں کہ ایک ملک آگے کیسے چلے گا. پاکستان فورن پالیسی کے اوپر تو بعد میں آئے. پہلے پاکستان نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں کہ پاکستان نے ایسے وہ ملک بننا ہے جو کہ اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا سکے، جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے. جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی فورن پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ جو آپ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، جو بھی گھر مقروض ہوتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. آپ قرضے کسی سے لیں، آپ کسی سے ہاتھ پھیلائیں، پہلی دفعہ تو شاید کسی کو ترس آ جائے، دوسری دفعہ آپ کو اور نظر سے لوگ دیکھیں گے. تو جو ملک بھی اپنے خرچے نہیں پورے کر سکتا، جس میں اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں، قرضے لے لے کے گزارا کر رہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. اور آپ نے عزت دیکھ لی کہ جب نواز شریف ریاض گئے تو کیا کس طرح پاکستان کو ٹریٹ کیا گیا کہ جو 20 کروڑ کا ملک ہے. اور جو ہمیں ٹریٹمنٹ آئی وہ اس لیے آئی کہ رسپیکٹ کھو بیٹھتے ہیں لوگ. جب آپ پیسے مانگتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اکنامک حالات کیا ملک ہے. آپ یہ سوچیں کہ چھوٹا سا سنگاپور 1960s میں سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی پر کیپٹا تھا. ارلی 60s میں ہمارا ایک ہی پر کیپٹا تھا، میرے خیال میں $500 تھا تب. آج ہمارا پتہ نہیں 1500 ہے، $2000 ہوگا. سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہے. تو وہ کیسے آگے بڑھا، اور میں وہ اب آپ کو بتانے لگا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ملک کے ادارے مضبوط کریں. جب آپ کی انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی کرپشن نہیں کرنے دیتی. سنگاپور کے جب ادارے اس نے لی کون یو نے مضبوط کیے تو کیا کیا، سب سے 3 سٹنگ منسٹرز پکڑے گئے کرپشن میں. تو اس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے جب آپ کے سٹرونگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ادارے کبھی بھی، کنورسلی جب آپ اوپر کرپٹ حکمران آ جائیں گے وہ کبھی آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہونے دیں گے. جو کہ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کیے ہوئے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ورڈز ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو. انسٹیٹیوشن مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ قانون پہ چلتی ہے اپنی انسٹیٹیوشن. اور سب سے بڑا قانون کیا ہوتا ہے؟ میرٹ. جو بھی دنیا میں ملک آگے بڑھتا ہے اس کا میرٹ کا نظام، میرٹ کا دوسرا ورڈ انصاف ہے، وہ ہمیشہ سب سے بہتر ہوتا ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں، مثلا آپ کرکٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں، آپ کرکٹ میں تب کمپیٹ کریں گے جب آپ کا بہترین ٹیلنٹ آپ کی ٹیم میں آئے گا، کیونکہ وہ دنیا کی ٹیموں کے بہترین ٹیلنٹ کا مقابلہ کر رہا ہوگا. جو سسٹم آپ کے بہترین میرٹ اوپر لے کے آئے گا وہ مضبوط سسٹم ہے، مضبوط ادارے ہیں. جب آپ کے ادارے کمزور ہوں گے آپ کا بیسٹ ٹیلنٹ آئے گا نہیں.
اور جب کرپشن ہوتی ہے ملک میں وہ آنے نہیں دیتے اچھے ٹیلنٹ کو اوپر. آپ سارے جو بھی ادارے دیکھ لیں, پی آئی اے سے لے کے سارے یہ جو ریلوے, وہ جو ہے اسٹیل مل وہ بند پڑی ہے, یعنی وابڈا دیکھ لیں, سارے ادارے پاکستان میں کتنا نقصان کر رہے ہیں. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے اوپر صحیح لوگ بٹھائے نہیں. اور بٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک اسحاق ڈار کے جو اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی نواز شریف کے لیے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو نیشنل بینک سب سے بڑے بینک کا جو پریزیڈنٹ بنایا ہے, وہ کہتا ہے اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی سعید احمد اس کو وہاں بنا دیا. کوئی ادارہ دیکھ لیں, جو ریگولیٹرز ہیں سب دیکھ لیں کہ ہر جگہ وہ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی کرپشن چھپاتے ہیں. تو یہ کرپشن اور مضبوط ادارے ساتھ نہیں چل سکتے. یا آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یا معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے. اس لیے دنیا کے آپ جتنی خوشحال ملک دیکھ لیں ان کے ادارے مضبوط ہیں. جتنے نیچے بیچارے غریب ملک ہیں, جتنی مرضی ریسورسز ان کو دے دیں. غریب ترین ملک ہے مثلا کانگو ہے, کانگو کے اندر ہیرو جواہرات پتہ نہیں کیا کیا منرلز ہیں, غریب ترین دنیا کا ملک ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹس کو کا پہلی مرتبہ انکوائری ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ احتساب ہو رہا ہے.